انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ پریشانی جتنی ہو اتنی رکھنا سیکھیں، اسے کاٹن کی گٹھڑی بنا کر سوچوں کے دریا میں اتریں گے تو بوجھ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے اختلافات نظریات سے نہیں، شخصیات سے ہوتے ہیں، اور وہ جس کے مخالف ہوں وہ اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو کہیں گے دل سے نہیں پڑھا۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ گلی کا کتا اور وہ شخص ایک جیسے ہیں جس کے ڈر سے کوئی عورت اپنا راستہ بدل لے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، اپنی قسمت کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ انسان کے قلب پر وہ اثر کرتا ہے جو لمبی چوڑی تقریر بھی اثر نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے اے بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ ان بے وقوفوں کو آزاد کروانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ موبائل کی ہسٹری تو صاف ہو ہی جاتی ہے، مگر یہ جو کندھوں پر بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا، ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کرتا ہو۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ غم کی بڑی کاروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے یا معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہتا ہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس، کوئی امید نہیں رہتی۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔